سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز نے مکہ کیسے فتح کیا؟ سعودی عرب عالم اسلام کی سب سے بڑی مملکت سمجھی جاتی ہے۔ اس مملکت کے بانی یوں تو شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود ہیں، مگر اس سلطنت کے قیام کی جدوجہد کا آغاز 18ویں صدی میں ہوا تھا۔ اس زمانے میں نجد میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں اور ہر ریاست کا الگ الگ حکمران ہوتا تھا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق لگ بھگ 1791 تک جزیرہ نما عرب کے بیشتر علاقے پر آل سعود کی حکمرانی قائم ہو چکی تھی۔ شہزادہ محمد کے بعد امام عبدالعزیز علاقے کے حکمران بنے، مگر 1803 میں انہیں قتل کر دیا گیا، جس کے بعد ان کے بیٹے سعود حکمران بنے، جن کا 1814 میں انتقال ہو گیا تھا۔ سعود کے بیٹے عالم دین عبداللہ کے دور حکمرانی میں ان کے علاقے کا ایک بڑا حصہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور دریا سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں آ گیا۔ امام عبداللہ کو قیدی بنا کر استنبول لے جایا گیا، جہاں انہیں سزائے موت دے دی گئی، مگر جلد ہی امام عبداللہ کے بھائی مشاری بن سعود اپنی حکومت واپس لینے میں کامیاب ہو گئے، مگر وہ زیادہ عرصے تک نہیں چل سکی اور ان کا علاقہ دوبارہ سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ اس کے بعد ان کا بھتیجا شہزادہ ترکی بن عبداللہ ریاض پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آل سعود کے ایک حکمران امام عبد الرحمن کے بیٹے شہزادہ عبدالعزیز نے سن 1900 میں اپنے والد کی زندگی میں ہی ان کی کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ حاصل کر لی۔ سن 1902 میں انہوں نے ریاض شہر پر قبضہ کیا اور اسے آل سعود کا دارالحکومت قرار دیا۔ سلطنت عثمانی کے آخری دور میں حجاز پر شریف مکہ حسین کی حکمرانی تھی۔ انہوں نے 5 جون 1916 کو ترکی کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ 7 جون 1916 کو شریف مکہ حسین نے حجاز کی آزادی کا اعلان کیا۔ 21 جون کو مکہ پر ان کا قبضہ مکمل ہوا اور 29 اکتوبر کو انہوں نے پورے عرب کا حکمران ہونے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے تمام عربوں کو دعوت دی کہ وہ ترکوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیں۔ 15 دسمبر 1916 کو حکومت برطانیہ نے حسین کو شاہ حجاز تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسی دوران امیر عبدالعزیز ابن عبد الرحمن آل سعود نے مشرقی عرب کا ایک بہت بڑا حصہ فتح کر لیا اور 26 دسمبر 1915 کو برطانیہ کے ساتھ دوستی کا ایک معاہدہ بھی کر لیا۔ 5 ستمبر 1924 کو انہوں نے حجاز کو بھی فتح کیا تو شریف مکہ شاہ حسین کے بیٹے علی شاہ حجاز کو بھی اپنا تخت چھوڑنا پڑا۔ 13 اکتوبر 1924 کو شاہ عبدالعزیز نے مکہ معظمہ پر بھی قبضہ کرنے کے بعد 5 دسمبر 1925 کو مدینے کا اقتدار بھی حاصل کر لیا۔ 19 نومبر 1925 کو شریف مکہ علی نے اقتدار سے مکمل دستبرداری کا اعلان کیا اور یوں جدہ پر بھی آل سعود کا قبضہ ہو گیا۔ 20 مئی 1927 کو برطانیہ نے تمام مقبوضہ علاقوں پر عبدالعزیز ابن سعود کی حکمرانی کو تسلیم کر لیا۔ 23 ستمبر 1932 کو شاہ عبدالعزیز ابن سعود نے مملکت حجاز و نجد کا نام تبدیل کر کے المملکت العربیۃ السعودیہ رکھنے کا اعلان کر دیا۔ شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود نے جلد ہی اپنی مملکت کو اسلامی رنگ میں ڈھال دیا۔ دوسری جانب ان کی خوش قسمتی سے سعودی عرب میں تیل کے ذخائر کی نشاندہی ہو گئی۔ سن 1933 میں شاہ عبدالعزیز نے کیلیفورنیا پیٹرولیم کمپنی کے ساتھ تیل نکالنے کا معاہدہ کیا۔ 1938 میں جب اس کمپنی کے ماہرین ناکام ہو کر واپس لوٹنے والے تھے کہ اچانک ایک کنویں سے اتنا تیل نکلا جس پر وہ ماہرین خود بھی دنگ رہ گئے۔ یہ واقعہ پورے عرب کے لیے ایک معجزہ تھا۔ تیل کی دریافت نے سعودی عرب کو معاشی طور پر زبردست استحکام بخشا اور مملکت میں خوشحالی کا آغاز ہو گیا۔ 9 نومبر 1953 کو شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود وفات پا گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔